جعلی عاملین کے فریب اور سادہ لوح عوام۔ اسلام ایک کامل و اکمل آفاقی تعلیمات کا حامل دین ہے جو اپنے پیروکاروں کو زندگی کے ہر شعبے میں ساتھ لے کر چلتا ہے اور ہر موقع پر ان کی رہنمائی کرتے ہوئے زندگی کے تمام شعبہ جات کا احاطہ کرتا ہے، مگر اس کے پیروکاروں کی بدقسمتی ہے کہ دین سے دوری، روزمرہ کے دینی مسائل سے ناواقفیت اور اپنی کاہلی و ناقص عقلی کے باعث زندگی میں گوناگوں مسائل پیش آنے پر جعلی عاملوں اور جادوگروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جن کی اس وقت ہر جگہ بھرمار ہے۔ ٹی وی چینل سے لے کر اخبارات، کھمبوں اور دیواروں پر انہی جعلی عاملین کے اشتہارات کا قبضہ ہے۔ چونکہ انسان اپنی بشری خواہشات پوری کرنے کے معاملے میں جلد باز واقع ہوا ہے اور زندگی کے عمومی مسائل سے جلد گھبرا کر کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو ایسے موقع پر کمزور ایمان کے مسلمان ان عاملین کے ہتھے چڑھ کر اپنے مال، آبرو اور بسا اوقات جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ عورتیں اپنی جذباتیت اور ناقص العقلی کے باعث ان جعلی عاملین کی جلد مرید ہو جاتی ہیں، اس لیے ذرا سی باتوں پہ وہم اور بدگمانی کا شکار ہو کر ان عاملوں کے پاس اپنے مسائل لے کر حاضر ہو جاتی ہیں۔ یہ عاملین جانتے ہیں کہ ایک عورت کے عمومی مسائل کیا ہیں اور وہ ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں جو اکثر نشانے پہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس لیے عورتیں ان کی روشن ضمیری کی معتقد ہو جاتی ہیں۔ ان عاملوں نے ایسی عورتیں بھی بھرتی کر رکھی ہوتی ہیں جو مختلف ہیلوں بہانوں سے گھروں میں جا کر عورتوں کو ان جعلی عاملوں کے من گھڑت مافوق الفطرت واقعات سنا کر انہیں شیشے میں اتار لیتی ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں ان کی یہ ملازم عورتیں گاہک گھیرنے کا کام کرتی ہیں۔ یہ عامل دھوکہ دینے کے فن میں ماہر ہوتے ہیں، اپنے حجرے یا دفتر کا ایک مخصوص ماحول اور حلیہ بنا کر آنے والوں کو ایک سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان کے نام اکثر بنگالی، پروفیسر، عامل بابا اور دیگر خرافاتی القابات سے ملقب ہوتے ہیں۔ آنے والے ہر شخص کو یہ کہہ کر کہ آپ پر تو جادو کیا گیا ہے اور کرنے والے کا جو بھی حلیہ بتائیں وہ سائل کے کسی نہ کسی عزیز پہ پورا اترتا ہے، جس سے وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر جنات کا سایہ والا گر تو برسوں سے ان کا آزمودہ ہے۔ ان عاملوں کے پاس 5-7 بڑے حربے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے گاہکوں کو بآسانی پھنسا لیتے ہیں۔ اگر گاہک کوئی بااثر شخص ہو اور ان کے دھوکے سے واقف ہو جائے تو یہ اپنا دفتر بند کر کے بوریا بستر سمیٹنے میں انتہائی تیزی دکھاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ جعلی عامل ذرا بھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ یہ کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ انہیں اپنے مطلب کے ضعیف الاعتقاد گاہک میسر ہو جاتے ہیں۔ ان کے گاہکوں میں ایک کثیر تعداد ان لڑکیوں اور لڑکوں کی بھی ہوتی ہے جو ناجائز پیار و محبت کے چکر میں ان کے آستانے کے چکر لگاتے ہیں، اور لڑکے اپنی جیبیں خالی کرواتے ہیں، جبکہ لڑکیاں اکثر اوقات اپنی عصمت گنوا دیتی ہیں۔ کئی بار دیکھنے میں آیا کہ یہ عامل حضرات اسے اپنے موکلوں کی خوراک کہہ کر اپنے پاس آنے والی خواتین سے بدفعلی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ بیچاریاں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ان عاملین کی کثیر تعداد آج کل ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتانے میں مصروف ہے۔ سامیہ خان ہماری ایسٹروفارمسٹ ہے اور یہ ستاروں کا حال جانتی ہیں، اور یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ لیں گی اور تھوڑا سا حساب کتاب لگائیے میرے مہمانوں کا اور بتائیے کہ کیا ہے آگے۔ سمن جی کا جتنا مردانہ ذائچہ ہے ان کا اتنا ہی زنانہ ذائچہ ہے۔ میڈیا پر لائیو پروگرام گویا ان کے لیے کمائی کے نئے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ ان کی شہرت سے متاثر ہو کر لوگ اپنے مسائل کے لیے ان کے پاس بھاگم بھاگ آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام الناس کو گمراہ کرنے والے ان درندوں سے بچایا جائے، اور یہ مناسب دینی تعلیم کے بعد ہی ممکن ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج کے اس جدید دور میں بھی عوام ایسی فرسودہ و جاہلانہ باتوں پر یقین کر لیتی ہے۔ ایک سچا مسلمان ہر قسم کے مشکل حالات میں کبھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا، اور ہمیں چاہیے کہ ہر آفت میں ان عاملوں کے ٹھکانوں کے چکر کاٹنے کے بجائے مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے شاہ و گدا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔